السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ حکومت ہند شہریوں کا ایک قومی ڈیٹا بیس قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، جسے NRC کی طرف حکومت کے قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مرکزی وزارت داخلہ تمام ہندوستانی شہریوں کا ایک قومی ڈیٹا بیس قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، جس میں تمام شہریوں کی پیدائش اور اموات کو قومی سطح پر درج کیا جائے گا۔ ایک کابینہ نوٹ اور وزارت کی طرف سے پیش کردہ ایک بل کے مطابق فی الحال اس ڈیٹا بیس کو ریاستی مقامی رجسٹراروں کے ذریعے برقرار رکھتے ہیں، تاہم اس سے قبل آدھار کارڈ کو ووٹر شناختی کارڈ سے جوڑنے کی تجویز کو حکومت نے رضاکارانہ بنایا تھا۔ رجسٹرار جنرل آف انڈیا اس ڈیٹا بیس کو برقرار رکھیں گے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ریاستوں میں چیف رجسٹراروں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ یہ آدھار، راشن کارڈ، ووٹر لسٹ، پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس کے انچارج مختلف ایجنسیوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً اسے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ کابینہ کے نوٹ کی بنیاد پر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ حکومت مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی ملک گیر نیشنل رجسٹر آف سٹیزن یعنی NRC کے اعلان کے ساتھ آگے بڑھنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اسکولوں میں لڑکیوں کے حجاب استعمال کے سلسلے میں سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس دھولیا کا فیصلہ دستور ہند اور شخصی آزادی کے تقاضوں کے مطابق ہے، اور انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دینے اور اس میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرنے پر توجہ دی ہے، جو یقیناً ایک خوش آئند بات ہے۔ جسٹس ہیمنت گپتا کے فیصلے میں یہ پہلو اوجھل ہو گیا ہے، اس لیے حکومت کرناٹک سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ حجاب کے سلسلے میں اپنے حکم کو واپس لے لیں۔ اگر حکومت کرناٹک اپنے آرڈر کو واپس لے لیں تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ حکومت کو یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ہندوستان میں اور بالخصوص مسلمانوں میں خواتین کی تعلیم کی طرف پہلے ہی سے کم توجہ دی جا رہی ہے، اس لیے حکومت کو کسی ایسے اقدام کی تائید نہیں کرنی چاہیے جس سے لڑکیوں کی تعلیم میں رکاوٹ پیدا ہو، اور جو بات ان کو پسند نہ ہو اور دوسروں کا بھی اس میں نقصان نہ ہو، وہ عمل ان پر زبردستی تھوپا جائے۔ ججوں کی منقسم رائے کی وجہ سے اب یہ معاملہ وسیع تر بینچ کے حوالے ہوگا۔ کرناٹک میں حجاب مسئلے پر سپریم کورٹ کے منقسم فیصلے کے کچھ ہی دیر بعد ریاستی وزیر برقی، کنٹر اور کلچر وی سنیل کمار نے کہا کہ امتناع کو واپس لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ 5 فروری کو ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکام کو واپس لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے ذریعے ریاست کے تعلیمی اداروں میں حجاب اور دیگر مذہبی علامات کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ یونیفارم کا اصول اسکولوں اور پری یونیورسٹی کالجوں میں برقرار رہے گا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت نے اس ضمن میں ایک سرکولر جاری کیا ہے۔ حجاب کے مسئلے پر پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں منقسم فیصلہ دیا اور ہم اپنا فیصلہ واپس نہیں لیں گے۔ کوئی بھی طالبہ حجاب پہن کر کلاس میں شرکت نہیں کر سکتی۔ ہریانہ کے گروگرام میں ایک مسجد میں قریب 200 لوگوں کی جانب سے مسلموں پر حملہ کیا گیا، مسجد کے اندر مقفل کر دیا گیا، جس کے بعد گروگرام کے موضع بھورا کلا میں پولیس نے ایک مسجد کے مسلموں پر حملے کے الزام میں زائد از 200 افراد کے خلاف FIR درج کی ہے۔ صوبیدار نذر محمد کی شکایت پر پولیس نے تعزیرات ہند کی متعلقہ دفعات کے تحت بلاسپور پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کر لیا۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ ملزمین نے مسجد پر حملہ کیا، مسلموں کو مار پیٹ کی اور مسجد کو باہر سے مقفل کر دیا اور پھر فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ جمعرات کو صبح سویرے پیش آیا۔ FIR میں جن کے نام درج کرائے گئے ہیں ان کی شناخت راجیش چوہان عرف ببو، انل بھدودریا، سنجے ویاس اور موضع بھورا کلاں کے زائد از 200 افراد کی حیثیت سے کی گئی۔ شکایت گزار نے الزام عائد کیا کہ ان لوگوں نے ہمیں مار پیٹ کی اور گاؤں سے نکال دینے کی دھمکی دی، کیونکہ یہاں مسلمانوں کے صرف 3-4 خاندان مقیم ہیں۔ چہارشنبے کی رات جب ہم نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ہم پر حملہ کیا۔ اس حملے میں بعض مسلح زخمی ہو گئے۔ حملہ آوروں کے پاس پسٹول بھی تھی۔ شکایت گزار نے الزام لگایا کہ یہ لوگ گزشتہ چند دن سے ہمیں ہراساں کر رہے تھے۔ انہوں نے نماز میں خلل ڈالنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اس معاملے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ علاقے میں امن و امان کی برقراری کے لیے ایک پولیس ٹیم کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ ایک مقامی شخص نے بتایا کہ اس علاقے میں مسلمانوں کے چند ہی مکانات ہیں جن پر ہندوؤں کا قبضہ ہے۔ اس سے پہلے بھی مقامی افراد نے انہیں دھمکی دی تھی اور اس علاقے کو چھوڑ دینے کی ہدایت دی تھی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے صحافی رانا ایوب کے خلاف داخل کی گئی چارج شیٹ میں کہا کہ انہوں نے کووڈ راحت کے لیے 3 مہم شروع کی تھی اور 2,69,44,680 روپے اکٹھا کیے تھے، جنہیں بعد ازاں اپنے شخصی کھاتے میں منتقل کر لیا تھا۔ اس طرح انہوں نے غیر قانونی طور پر پبلک فنڈ حاصل کر لیا تھا اور عام آدمی کو دھوکہ دیا تھا۔ اس فنڈ سے صرف 29 لاکھ روپے راحت رسانی کے لیے استعمال کیے گئے تھے اور باقی رقم رانا ایوب نے ہڑپ لی تھی۔ ED کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ یہ فنڈز آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے اکٹھا کیے گئے تھے اور ان کے والد اور بہن کے کھاتوں میں وصول ہوئے تھے۔ بعد ازاں انہیں شخصی کھاتے میں منتقل کر دیا گیا۔
ایوب نے اپنے لیے 50 لاکھ روپے کا فکس ڈپازٹ کرنے ان فنڈز کا استعمال کیا اور مزید 50 لاکھ روپے ایک نئے بینک کھاتے میں منتقل کیے۔ یہ چارج شیٹ غازی آباد میں انسدادی منی لانڈرنگ کے خصوصی عدالت میں داخل کی گئی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے اتر پردیش کے غازی آباد کے اندرا پورم پولیس اسٹیشن میں 2021 میں درج کرائی گئی FIR کی بنیاد پر تحقیقات شروع کی تھی۔ نوئیڈا کی ایک عدالت نے BJP کے فائر برانڈ لیڈر اور سابق MLA سنگیت سوم کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا قصوروار ٹھہراتے ہوئے 800 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ سنگیت سوم نے دادری کے بچھاڑا گاؤں جا کر دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی تھی۔ تقریباً 7 سال تک یہ مقدمہ نوئیڈا کی عدالت میں چلتا رہا۔ 28 سپٹمبر 2015 کی شب گریٹر نوئیڈا کوتوالی علاقے کے بچھاڑا گاؤں میں گائے کے ذبح کی اطلاع پر تشدد ہوا تھا۔ گائے کے ذبح کی اطلاع گاؤں کے ایک مندر سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے نشر کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہجوم نے محمد اخلاق نامی شخص کے گھر پر حملہ کیا تھا۔ اخلاق کو ایک ہجوم نے انتہائی بہیمانہ انداز میں قتل کر دیا تھا۔ والد کو بچانے کی کوشش میں ان کے بیٹے دانش کو زدوکوب کر کے نیم مردہ کر دیا گیا تھا۔ اس قتل کے بعد گاؤں میں دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا تھا۔ سنگیت سوم اس وقت BJP سے سردنا یعنی میرٹھ سے MLA تھے۔ وہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گاؤں پہنچے تھے اور ماحول کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ پولیس نے اس کے خلاف IPC کی دفعہ 188 کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ اس کا مقدمہ نوئیڈا کی عدالت میں چلا اور 4 شنبے کو فیصلہ آیا۔ عدالت نے اسے مجرم قرار دیتے ہوئے 800 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ ایک قابل ذکر انکشاف میں وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ ہندوستان میں 5G ٹیکنالوجی مکمل طور پر دیسی ہے، جو کہ کسی اور جگہ سے درآمد نہیں کی جاتی ہے اور یہ ملک کی اپنی مصنوعات ہے۔ کہانی ابھی تک عوام تک نہیں پہنچی ہے۔ 5G جو ہم نے اپنے ملک میں شروع کیا ہے وہ مکمل طور پر دیسی اسٹینڈ لون ہے۔ کوریا جیسے ممالک سے آنے والے کچھ اہم حصے ہو سکتے ہیں، لیکن یقینی طور پر کسی اور کی طرف سے نہیں۔ نرملا سیتارمن واشنگٹن میں جان ہاپکنس یونیورسٹی کی جانب سے ایک تقریب میں یہ بات کہی۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا 23 اکتوبر کو تلنگانہ میں داخل ہوگی۔ تلنگانہ میں یاترا کے روٹ میپ کو خطیت دینے جنرل سیکرٹری AICC KC وینوگوپال نے آج کانگریس قائدین کا گاندھی بھون میں اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں تلنگانہ انچارج مانم ٹیگور، صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی، CLP لیڈر بھٹی وکرامارکا، رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی، سابق اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر کے علاوہ AICC سیکرٹریز، ورکنگ صدر ضلعی کانگریس صدور اور سینئر قائدین نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ راہل گاندھی کا تلنگانہ میں شاندار استقبال کیا جائے گا۔ یاترا کے تمام راستوں پر خیر مقدم کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں پارٹی کارکنوں کی شرکت کو یقینی بنانے قائدین متحرک ہو جائیں گے۔ ریونت ریڈی نے بتایا کہ 23 اکتوبر کو بھارت جوڑو یاترا تلنگانہ میں داخل ہوگی۔ کرناٹک سے کرشنا ندی کے برج سے گزر کر مہم نگر ضلع کے مکتھل اسمبلی حلقے میں یاترا داخل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یاترا کی کامیابی کے لیے پارلیمانی حلقوں کے انچارجز کا تقرر کیا گیا۔ ریونت ریڈی کے مطابق 31 اکتوبر کو بھارت جوڑو یاترا حیدرآباد میں داخل ہوگی۔ حیدرآباد میں تاریخی چار مینار سے یاترا کا آغاز ہوگا، جو گاندھی بھون سے ہوتے ہوئے نیکلس روڈ پہنچے گی۔ سابق وزیر اعظم آنجہانی اندرا گاندھی کی برسی کے موقع پر نیکلس روڈ پر ان کے مجسمے پر گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد جلسہ عام منعقد ہوگا، جس سے راہل گاندھی خطاب کریں گے۔ پد یاترا کے پرانے شہر کے کئی علاقوں میں داخلے سے پارٹی کارکنوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ بتایا جا رہا ہے کہ SPG حکام نے یاترا روٹ کو منظوری دے دی ہے اور آبادی والے علاقوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ ریونت ریڈی کے مطابق پارٹی کے سینئر قائدین کو وہ ذمہ داریاں دی گئی ہے۔ KC وینوگوپال نے قائدین سے کہا کہ وہ ابھی سے یاترا کی کامیابی کے لیے مصروف ہو جائیں۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے پوچھا کہ آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون کے مطابق تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی اسمبلی نشستوں میں اضافے کا کیا وہ ارادہ رکھتی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اس مسئلے پر اندرون 4 ہفتے حلف نامہ داخل کرتے ہوئے موقف واضح کرنے کی ہدایت دی۔ جسٹس کشن کول کی زیر قیادت بینچ نے سرکردہ ماہر ماحولیات پرشوتم ریڈی کی جانب سے داخل کردہ درخواست پر نوٹس جاری کی، جنہوں نے جموں کشمیر ریاست کے اسمبلی حلقوں کی تنظیم جدید کی طرز پر آندھرا پردیش اور تلنگانہ کی اسمبلی نشستوں کی ازسر حد بندی کرنے کی خواہش کرتے ہوئے یہ درخواست داخل کی تھی۔ اس درخواست کی سماعت کے دوران عدالت نے مرکز سے پوچھا کہ اس معاملے میں تاخیر کی وجہ کیا ہے۔ مرکزی حکومت کی طرف سے رجوع ہونے والے سالیسیٹر جنرل نے عدالت سے خواہش کی کہ اس مسئلے پر موقف واضح کرنے کے لیے مرکزی حکومت کو مزید مہلت دی جائے، جس پر پرشوتم ریڈی کے وکیل نے اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کے خطوط پر تلگو ریاستوں میں حلقوں کی ازسر حد بندی کا کام انجام دیتے ہوئے نشستوں کی تعداد میں اضافہ کیا جانا چاہیے، جس پر بینچ نے پوچھا کہ تلگو ریاستوں کا جموں کشمیر سے کس طرح موازنہ ممکن ہے۔ بینچ نے واضح کیا کہ آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون کے مطابق ہی اس معاملے کی سماعت کی جائے گی۔ ضلع عادل آباد میں گزشتہ رات زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اطلاعات کے مطابق ان جھٹکوں کا مرکز اوترنور سے 7 کلومیٹر دور 10 کلومیٹر گہرائی میں رہا۔ عہدیداروں نے کہا کہ ریکٹر اسکیل پر ان جھٹکوں کی شدت
3 درج کی گئی ہے۔ ان جھٹکوں کے ساتھ ہی لوگ خوف کے عالم میں گھروں سے نکل پڑے اور کئی افراد نے جان بچانے کے لیے سڑکوں پر ہی رات گزارنے کو ترجیح دی۔ بعض افراد سیل فونز کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کی خیریت معلوم کرتے دیکھے گئے۔ ریاست تلنگانہ میں 10ویں جماعت کے امتحانات کے سلسلے میں ریاستی حکومت نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ جاریہ تعلیمی سال بھی 6 امتحانی پرچے منعقد کرنے کی تجویز محکمہ اعلیٰ تعلیم نے پیش کی تھی، جسے ریاستی حکومت نے منظور کر لیا۔ کورونا وبا کے سبب 2021 میں 11 پرچوں کے بجائے 6 پرچوں کا امتحان منعقد کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا تھا۔ تاہم 2023 میں بھی 6 پرچے منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور حکومت کی جانب سے اس کی اجازت دی گئی۔ قبل ازیں تیلگو، انگریزی، ریاضی، جنرل سائنس، سماجی علم مضامین کے 2 پرچے منعقد کیے جاتے تھے۔ ہندی کا 1 امتحان منعقد کیا جاتا تھا۔ کورونا کی وجہ سے 11 پرچوں کے بجائے اس امتحان کو 6 پرچوں تک محدود کر دیا گیا تھا، جو اس سال بھی اسی طرز کا ہوگا۔ وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ نے واضح کیا کہ منگور کے ضمنی انتخابات میں مقابلہ ایک کانٹریکٹر کے گھمنڈ اور عوام کی عزت نفس کے درمیان ہو رہا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اس حلقے کے ضمنی انتخاب میں حکمراں جماعت TRS کے امیدوار کے پربھاکر ریڈی کی کامیابی پر وہ اس حلقے کی ذمہ داری قبول کریں گے اور وزیر برقی جگدیش ریڈی اس حلقے کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے کہ جگدیش ریڈی کے ساتھ وہ ہر 3 ماہ میں 1 مرتبہ منگور حلقے کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے کے دوران تمام ترقیاتی کاموں کا مکمل کیا جائے گا۔ اس حلقے کی ترقی کے لیے پربھاکر ریڈی کو کامیاب بنانے کی ضرورت ہے۔ تارک راما راؤ نے TRS امیدوار پربھاکر ریڈی کے پرچہ نامزدگی کے ادخال کے پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر منگور میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ BJP امیدوار کومٹ ریڈی راجگوپال ریڈی نے اپنے حلقے انتخاب میں 4 برسوں کے دوران کیا ایک بھی ترقیاتی کام کروایا ہے؟ 18,000 کروڑ روپے مالیت کا کانٹریکٹ حاصل کرنے کے بعد ہی وہ BJP میں شامل ہوئے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے 2 بڑے ذخائر آب عثمان ساگر اور حمایت ساگر کی سطح آب لبریز ہو چکی ہے۔ عثمان ساگر کے 6 گیٹس 4 فٹ بلند کھولے گئے، جبکہ حمایت ساگر کے 3 گیٹس 2 فٹ بلند اور 2 گیٹس 1 فٹ بلند کھولے گئے ہیں۔ جمعرات کو شام 5 بجے سے دونوں ذخائر آب کے گیٹس کو بتدریج کھولتے ہوئے پانی کو چھوڑا جا رہا ہے۔ عثمان ساگر کی مکمل سطح آب 1790 فٹ اور 3900 TMC ہے، جو اس وقت پر ہو چکی ہے۔ اس طرح حمایت ساگر کی سطح آب 1763 فٹ اور اس کی صلاحیت 2 TMC ہے، جو پر ہو چکی ہے۔ اس لیے دونوں ذخائر آب کے گیٹوں کو کھول دیا گیا ہے۔ محکمہ واٹر ورکس کی جانب سے جو تفصیلات فراہم کی گئی ہے، اس کے مطابق عثمان ساگر میں اس وقت بہاؤ 2000 کیوسک بتایا جا رہا ہے، جبکہ عثمان ساگر سے باہر پانی 2748 کیوسک نکالا جا رہا ہے۔ حمایت ساگر میں پانی کا بہاؤ 2500 کیوسک ہے، جبکہ 2812 کیوسک پانی باہر نکالا جا رہا ہے۔ موسیٰ ندی میں پانی کے بہاؤ کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسدالدین اویسی نے سپریم کورٹ کی جانب سے کرناٹک میں اسکولوں اور کالجز میں حجاب سے متعلق ابتدائی فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے غلط راہ کو اختیار کیا تھا۔ قانونی اعتبار سے کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ خراب تھا، جس میں قرآنی آیات اور اسلامی تعلیمات کی غلط تعویل کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ کے ایک جج نے حجاب کی تائید میں واضح طور پر فیصلہ دیا ہے، تاہم ابھی تک اس بارے میں قطعی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ مسلمان لڑکیاں جو حجاب پہنتی ہے، اللہ نے انہیں حکم دیا جس پابندی کرتی ہیں۔ BJP نے غیر ضروری طور پر حجاب کو ایک مسئلہ بنایا اور اس پر پابندی عائد کرتے ہوئے غیر ضروری تماشا کیا ہے۔ اسدالدین اویسی نے اپنی قیامگاہ پر صحافیوں کی جانب سے سپریم کورٹ کے حجاب کے فیصلے سے متعلق سوال پر اپنے جواب میں یہ بات بتائی۔ مجلس بچاؤ تحریک کے زیر اہتمام 15 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء چنچل گوڑہ جونیئر کالج گراؤنڈ پر 31واں جلسہ رحمت العالمین زیر نگرانی صدر مجلس بچاؤ تحریک مجید اللہ خان فرحت منعقد کیا جا رہا ہے۔ ممتاز عالم دین مولانا سیف الدین چشتی مصباح ڈائریکٹر آل انڈیا تحریک پیغام اسلام جمشید پور جھارکھنڈ مہمان خصوصی رہیں گے۔ جلسے سے پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان نئی دہلی، مولانا مفتی غلام دستگیر اشرفی، ڈاکٹر شوکت علی مرزا، مولانا سید بختیار عالم و دیگر علماء خطاب کریں گے۔ معتمر استقبالیہ امجد اللہ خان خالد ترجمان MBT نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ مجلس بچاؤ تحریک کی جانب سے گزشتہ 3 دہوں سے جلسہ رحمت العالمین کا عظیم الشان پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسلام کے امن و اتحاد و مساوات اور بھائی چارے کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ ضلع کرنول کے سونکے 16 پروجیکٹ کے 22 دروازے کھول کر پانی کو چھوڑا گیا ہے۔ دوسری جانب شری سالم پروجیکٹ میں بھی پانی کے بہاؤ کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد حکام نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کے 4 دروازے کھولتے ہوئے پانی کو چھوڑا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات حیدرآباد نے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران ریاست تلنگانہ کے بعض مقامات پر انتہائی شدید بارش ہو سکتی ہے۔
مرکز موسمیات نے اضلاع نظام آباد، سرسلہ، جے شنکر، بھوپال پلی، ورنگل، ہنمکنڈا، سدی پیٹ، رنگاریڈی، وقار آباد، سنگاریڈی، میدک اور کاماریڈی میں شدید بارش کی پیشخیی کی ہے، جبکہ 14 اکتوبر کو منچریال، جگتیال، نظام آباد، پیداپلی، بھونگی، رنگاریڈی، حیدرآباد، سنگاریڈی اور کاماریڈی اضلاع میں گرج و چمک کے ساتھ شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ 15 اکتوبر کو بھی ورنگل، ہنمکنڈا، جنگاؤں، سدی پیٹ، رنگاریڈی، حیدرآباد اور میرچل ملکاجگیری اضلاع میں کئی مقامات پر اوسطاً بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ فلمساز رام گوپال ورما نے شہر حیدرآباد کے پبس میں رات 10 بجے کے بعد موسیقی پر امتناع کے احکام پر شدید تنقید کی اور ان احکامات پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ آیا شہر پر طالبان طرز کی حکومت ہے؟ حیدرآباد طالبان کے موضوع پر جمعرات کو سلسلہ وار ٹویٹس کرتے ہوئے رام گوپال ورما نے حکومت تلنگانہ اور سٹی پولیس پر زور دیا کہ وہ پبوں میں 10 بجے شب کے بعد موسیقی پر تحدیدات کو ہٹا دیں۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر تحدیدات کو بدستور برقرار رکھا جاتا ہے تو سرمایہ کار بنگلور جیسے شہر کی طرف رخ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام ایک ہی ملک میں رہتے ہیں جس کو انڈیا کہا جاتا ہے، آخر کیوں حیدرآبادی ہی طالبان طرز کی حکمرانی کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں؟